حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے، حج کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا۔ یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں، بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے، کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی بستی میں رہے، اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی، ایک لڑکی پہ نظر پڑی، بڑی خوبصورت تھی، اس پہ دل آ گیا۔ ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر، میں ذرا پیچھے آتا ہوں۔ کسی بہانے سے خود رک گیا، وہ ساتھی روانہ ہو گئے۔ یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے، بہت ہیوی ہے، بہت مہنگا ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ۔ ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری، شیطان نے ایسا حملہ کیا، عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا۔ حج پہ جا رہا تھا، سفر کون سا تھا؟ حج کا۔ سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں، طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی۔ لیکن شیطان، ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں، کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ، ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں، چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں۔ سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں، اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو، اس کی فکر کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے۔ اب کیا ہوا؟ غیر مسلم ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا، یعنی کفر پر ہی مر گیا۔ وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے، کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے گئے، یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے؟ کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر، کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی۔ کہا یار قبر ہی بتا دو۔ قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی۔ عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا۔ دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، کتنے روزے رکھتا تھا، بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا۔ عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔ مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ، یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات پہ قسم کھانی ہے، سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں۔ یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے، برکت اڑ جاتی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا، نمازوں میں سستی۔ ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک مسجدوں میں جاتے رہے، اب جب تیری باری ختم، اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں، یاد رکھیے گا، پہلے آپ کی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا مکار ہے۔ آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے،
اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے، پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے، پہلے جماعت چھوڑوائے گا، مسجد سے دور کر دیا، اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل تو چھوڑ دے، ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے، پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے، سنتیں چھوٹیں گی، اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا۔ یہ آپ کے میرے حصار ہیں، یہ عبادتوں کے حصار ہیں، یہ آپ سمجھیے گا۔ آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا، میری نماز کا حصار کیا ہے؟ میرے فرض کا حصار ہے واجب، یہ سمجھ لے باؤنڈری ہے۔ واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی، اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی۔ اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی، اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا، واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا، اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں، پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے، شراب پلا دے، بدکاری کروا دے، قتل کروا دے۔ جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، میری مان ہی نہیں رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ہمیں نیند آتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، صرف نعرہ لگاتے ہیں، کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ قتل کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ تھکتا نہیں ہے، اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں، گناہ نہیں کروا پا رہا نا، اس کے درود کم کروا دوں، اس کی تلاوت کم کروا دوں، اس کی جماعت چھوڑوا دوں۔ اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا، اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کے گھر میں کبھی فلم وی سی آر نہیں آیا تھا، یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی، مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے، میرے ہی پیسے لگے، میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں، میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے، کیا بے وقوفی ہے یار۔ سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں، یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام، دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے، اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ۔ اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی، میں نے کر تو لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، رسید بھی آ گئی، فطرہ بھی دے دیا۔ نہیں جناب، he have some weapons to destroy your all good deeds۔ اب کیسے؟ اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا، اب ریاکاری شروع کرے گا، میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا، میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے، میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے، اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے۔ سمجھیے یہ بات، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ آج کسی سے ملاقات کرے نا، آئی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب، 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں، الحمدللہ ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے۔ 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی۔ کیوں بھائی، میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے؟ اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے؟ 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں؟ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے، یہ شیطان کا وار ہے۔ یاد رکھیے گا، بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی۔ کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے، یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کریں، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں 5 آدمی سیلفی کھچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار۔ کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو، یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے۔
آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں۔ یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے۔ لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے، ہر عبادت ہے۔ طواف کر رہے ہیں تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، وہ تقدس المقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں۔ مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اچھا، لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں، ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو۔ آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی، اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار۔ مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے۔ مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے، ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں۔ اس کیفیت میں طواف کرو یار، اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمان